بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو پیارے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو دو واقعہ بتانے والے ہیں۔ پہلا واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک کبوتری کا ہونے والا ہے، اور دوسرا واقعہ ایک مشہور طبیب اور ڈاکٹر کا ہونے والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک کبوتری کا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو دوستو، اب بنا دیری کیے واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرنے کے لیے کچھ لوگ دوسرے ملک سے عرب کو آ رہے تھے۔ اسی میں کا ایک شخص الگ آ رہا تھا، تو اس نے راستے میں ایک کبوتری کو دیکھا جس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس کے 3-4 بچے تھے جو کافی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس شخص نے اس بچے کو دیکھا تو ان میں سے 2 بچوں کو اٹھا لیا اور اپنے بیگ میں رکھ دیا، اور اس شخص نے اپنے من میں ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہ دونوں بچے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دوں گا۔ یہ کافی اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے جب ملنے جایا کریں تو تحفہ ضرور لے جایا کریں۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس کے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ان بچوں کو اٹھا لیا تھا اور اٹھا کر کے شہر عرب کی طرف چلنے لگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے ان کے رخ زیبا کی زیارت کری، اور کافی خوش نصیب تھا وہ شخص جس کو ہمارے پیارے آقا کا چہرہ دیکھنے کو ملا۔ تب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بچے دے دیے، اور جب اس نے وہ بچے اٹھائے تھے تو کبوتری بھی وہ اس کو دیکھنے لگی، اور جب اس نے اپنے بچوں کو ایک انسان کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور اس کے سر کے گول گول چکر کاٹنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر عرب تک چلی آئی۔ تو پیارے عزیز دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے کی کافی زیادہ پرواہ ہوتی ہے۔ جب وہ اس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ منور کی زیارت کرتی ہے تو کافی خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بچے رسول اللہ کے پاس ہوئے، یعنی کہ وہ بچے سلامت ہیں، اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے۔ تب پیارے عزیز دوستو، وہ شخص ان بچوں کو رسول اللہ کو سونپ دیتا ہے۔ تب اس کبوتری کے منہ میں کچھ لقمے تھے، کچھ دانے تھے، جو دانے اس کبوتری نے اپنے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اور جب بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تب وہ کبوتری بھی وہاں پر تھی، اور اس نے اپنے منہ سے وہ دانے نکال کر کے اپنے بچوں کے پاس رکھ دیے، اور وہ بچے وہ دانے کھانے لگے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ سارا معاملہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیارے صحاباؤ، تم نے اس ماں کی ممتا کو دیکھا جو اپنے بچوں کے لیے دانہ اکٹھا کر کے لائی ہے۔ تو سوچو، میرا رب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو پریشانی میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے پیارے عزیز دوستو، اس واقعہ سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اگر ہم کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ ہمارا امتحان ہے، ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سر سے ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ پھر سے ایک آرام والی زندگی جئیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، دوسرا واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص تھا جو کافی مشہور ڈاکٹر طبیب تھا، جس کا نام جالسون تھا۔ تو ایک دن اس نے گوبر کی طرف نظر کی تو اس میں پایا کہ ایک کیڑا گھوم رہا ہے، گوبر کے اوپر چڑھ رہا ہے، اور جالینوس نے جیسی اس کیڑے کو دیکھا تب اس کے من میں ایک شک پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کیڑے سے آخر کار انسان کو کیا فائدہ ہے؟ جب انسان کو اس کیڑے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تب اللہ رب العزت نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر کار اس کو پیدا کرنے کا معاملہ ہے کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا ریزن، وجہ، سبب کیا ہے؟ پیارے عزیز دوستو، یہی سوال اس کے ذہن میں کافی مہینوں تک رہا، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔
تو پیارے عزیز دوستو، تھا وہ ایک مشہور ڈاکٹر، ایک مشہور طبیب تھا، لیکن افسوس وہ اپنی ہی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ وہ اس نابینا پن کا کچھ علاج نہیں کر سکا، اور اس کے تمام جتنے بھی طبیب دوست تھے انہوں نے بھی کوشش کر کے دیکھی، لیکن وہ اس بیماری کا حل علاج نہیں بتا پائے۔ پیارے عزیز دوستو، تو اسی وقت ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، میں ایک ایسی بڑھیا کو جانتی ہوں جو آنکھوں کے علاج کے لیے کافی مشہور و معروف ہے، جس سے آنکھوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، تب اس جالسون نے کہا کہ اے عورت، تو انتظار کس چیز کا کر رہی ہے؟ جلدی سے اس بڑھیا کے پاس جا اور میری اس آنکھ کا علاج دوائی لے کر کے آ جا۔ تب وہ عورت جا کر کے اس بڑھیا سے دوائی لے کر کے آ جاتی ہے، جس کو وہ جالسون اپنی آنکھوں میں لگا کر کے رکھتا ہے۔ تبھی کچھ دنوں کے بعد جب وہ ایسا ہی روز کرنے لگتا ہے تو اللہ کے کرم سے اس کی آنکھوں میں واپس سے روشنی آ جاتی ہے۔ وہ ایک اور بار دنیا دیکھنے لگتا ہے اور کافی خوش ہو جاتا ہے، اور اس بڑھیا کو انعام دینے کی سوچتا ہے۔ سوچتے ہی وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ تم یہ دوائی جس بڑھیا سے لے کر کے آئی ہو اس کو میرے سامنے پیش کرو، میں اس کو انعام دوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آخرکار یہ دوائی اس نے بنائی کیسے۔ تب وہ اس بڑھیا کو بلا کر کے پوچھتا ہے کہ آخرکار اماں تم نے یہ دوائی بنائی کیسے؟ تب وہ بڑھیا کہتی ہے، گوبر میں پلنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں یہ انہی کو مار کر کے سکھا کر کے ان کا چورا بنا کر کے اسی کی یہ دوائی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ سن کر کے جالسون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ ایک دم صدمے میں چلا جاتا ہے کہ آخرکار جس کیڑے کے لیے میرے دل میں شک تھا کہ آخرکار اس سے انسانوں کو فائدہ کیا ہے، اسی کیڑے کی وجہ سے آج میری آنکھوں کی روشنی واپس آئی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس واقعہ سے صاف طور پر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہوتی، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے یا آپ کے دل میں کسی ایسی چیز کا شک ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیوں کرا ہے، تو آپ گھبرائیے مت، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن مطلب ہوگا۔ سو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو اتنا ہی بتاتے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ خوب پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو پلیز سے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔